السلام علیکم دوستو 680 ہجری 10 محرم کا دن تھا۔ اس دن کو یزید کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ 10 محرم کے دن کو یزید کی فوج نے اسلامی تاریخ کا وہ سیاہ باب رقم کیا جو تا قیامت تک اس امت کے چہرے پر ایک سیاہ داغ چھوڑ کے چلا گیا۔ یزید کی فوج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاندان سمیت شہید کر دیا تھا۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ کے وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو انہوں نے تلوار کی زور سے صحابہ کرام اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر مومنین نے بیعت کرنے سے انکار کیا اور یزید کے ظلم اور ستم اور زبردستی اقتدار پر قبضے کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یزید ایک شرابی، زانی اور اللہ کی شریعت سے منکر ایک بدبخت انسان تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت نہ لینے سے یزید کو ڈر لاحق ہو گیا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کیا تو ایک دن سب لوگ میری بیعت توڑ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو خط بھیجا کہ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراً بیعت لی جائے، اور اگر یہ لوگ بیعت سے انکار کرے تو ان پر ظلم اور ستم کر دیا جائے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ ویسے بھی یزید مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف چلے گئے۔ دوسری جانب کوفیوں کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط کا سلسلہ جاری تھا اور وہ بار بار حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دے رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کوفہ تشریف لے آئے، یہاں پر یزید کی ظلم اور ستم کا سلسلہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ کوفیوں کی بار بار اصرار کرنے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیج دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، اور یہاں تک کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کا اتنا پیار اور محبت دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئے، کوفہ کے لوگ آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا اور پڑھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا اور اپنے خاندان کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے یزید کے ساتھ مل کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بغاوت کی خبر ملی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی سفر کو جاری رکھا۔ دوسری طرف یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قریب پہنچے اور ہم ان کو گھیر کر یزید کی بیعت لے لیں گے۔ جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کے قریب پہنچے تو یزیدی بدبخت فوج نے آپ علیہ السلام کو کوفہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں یہاں کوفیوں کی دعوت سے ہی آیا ہوں، اگر آپ مجھے کوفہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن یزیدی فوج نے ان کی ایک نہیں مانی، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر میدان کربلا کی طرف رخ کیا اور وہاں پر خیمہ زن ہو گئے۔ اسی دوران یزید نے ایک بہت بڑے لشکر کو میدان کربلا بھیجا۔ اس لشکر کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ جب یہ لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو اور یا مجھے یہاں سے واپس جانے دو۔
لیکن ابن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ دوستو یزید کا یہ لشکر 22,000 لوگوں پر مشتمل تھا، جبکہ دوسری جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بچوں اور عورتوں سمیت 72 لوگ تھے۔ دوستو جب یزیدی فوج کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لینے سے انکاری ہے تو انہوں نے ظلم اور ستم کرنے کا فیصلہ کیا، اور 7 محرم کو اس لشکر نے اہل البیت پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ شدید گرمی اور صحرا کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ پیاس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں اور خاندان کا برا حال ہو چکا تھا۔ یزید کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو گھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ اسی دوران یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں پر حملہ کر دیا اور ایک ایک کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو شہید کرنے لگے۔ 9 محرم کے دن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کی طرف بھیجا کہ ہم کو ایک رات کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یزیدی فوج نے ان کو مہلت دی اور ساری رات آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اسی رات آپ علیہ السلام نے اپنے تمام خاندان اور ساتھیوں کو جمع کیا، کیونکہ آپ کو علم ہو چکا تھا کہ اب یزید ہمیں شہید کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص واپس جانا چاہتا ہے تو جائے، میں اس سے راضی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دیوں کو بجھا دیا۔ جب تھوڑی دیر بعد دیے واپس جلائے گئے تو آپ علیہ السلام کے تمام ساتھی اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ رات گزرنے کے بعد 10 محرم کا دن آ گیا اور یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی قافلے پر حملہ کر دیا۔ 22,000 کی لشکر کے ساتھ 72 لوگوں پر حملہ ہو گیا اور ایک ایک کر کے آپ علیہ السلام کے اہل البیت کو شہید کرنے لگے۔ اور جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے علی اصغر کے لیے دریائے فرات سے پانی لینے کے لیے گئے اور وہاں سے پانی بھر کر واپس آنے لگے تو وہاں سے یزیدیوں نے تیروں سے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو بھی شہید کر دیا۔ علی اصغر پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے، اتنے میں ایک بدبخت شخص کی نظر چھوٹے علی اصغر پر پڑی اور ان کی طرف نشانہ کر کے انہیں بھی تیر سے شہید کر دیا۔ ننھے علی اصغر جو پیاس سے تڑپ رہے تھے، ان کی معصوم آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج سے اکیلے لڑ رہے تھے اور کوئی ان کے قریب جانے سے بھی گھبرا رہا تھا۔ شمر اپنی فوج کو کہنے لگا کہ دور سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں سے حملہ کر دیا جائے۔ یزیدی فوج نے تیروں کی بارش کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو چلنی کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام بہادری سے لڑتے رہے۔ اسی دوران نماز عصر کا وقت ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی مہلت مانگی، یزیدی فوج نے مہلت دی اور آپ علیہ السلام نماز عصر پڑھنے لگے۔ نماز کے دوران شمر نے دھوکہ کیا اور سجدے کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر وار کر کے آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو آپ کے جسم سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور اسی طرح اس جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب رقم ہو گیا۔ اس امت سے وہ گناہ سرزد ہو گیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کو ڈرایا تھا اور فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں تم پر باری چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل البیت۔ لیکن اس بدبخت امت نے اپنے نبی کے اہل البیت کو ایک ہی دن میں شہید کر دیا تھا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔